बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 6 अप्रैल है, दिन है पीर का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, 4 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद और धोखा ब्रिगेड के 3 साल। ये धोखा ब्रिगेड कौन है, इसमें कौन कौन शामिल है, इसका एक मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन हुआ, कराची मैदान जंग बना रहा, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे। और फिर जरदारी, करप्शन और बख्तावर का ट्वीट, और बख्तावर क्यों लाइल्म है अपने वालिद मोहतरम की करप्शन से, और पूरी ज़िंदगी जरदारी साहब ने किस किस्म के केसेस का सामना किया और उनके ऊपर क्या इल्ज़ामात लगते रहे, और दुनिया के हर मुल्क में इनकी जायदाद थी। एक मुकम्मल टाइमलाइन आपके सामने रखेंगे इस बयान, और इस बयान के बाद जो सोशल मीडिया पर बख्तावर को जवाब दिया गया पाकिस्तान की आवाम की तरफ से। और दोस्तों, आपको ये खबर दें कि ईरानी हमलों की 97वीं लहर, और इस लहर में नए टारगेट्स सेट कर लिए गए ईरान की तरफ से। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है और मंगल तक वक्त दिया है, और अगर आपने हुर्मुज़ को ना खोला गया तो ईरान के पुलों पर, ईरान के पावर प्लांट्स के ऊपर टारगेट किया जाएगा, हमले किए जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप का ये पागलपन बढ़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ ईरान का क्या जवाब है, ये भी आपको बताएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम देखने और सुनने वालों से दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये खबर दें कि डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन हर गुजरते दिन के साथ, हर लम्हा ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप को मुमकिना नताइज ईरान जंग से हासिल नहीं हुए। एक बहुत बड़ा बजट अब इनको पास करना पड़ रहा है, इनका आर्सेनल सुकड़ चुका है, इनका पॉलिटिकल फ्यूचर ना होने के बराबर है। आने वाला इलेक्शन, जिस इलेक्शन को ये एक वर्ल्ड ट्रॉफी हासिल करके जीतना चाहते थे, वो इलेक्शन वक्त से पहले ही ये हार चुके हैं। 70% अवाम अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो चुकी है, और इनके इत्तेहादी एक एक करके इनका साथ छोड़ रहे हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी ममालिक थे जिन्होंने अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को दोबारा से इस पर सोच विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट को किया जाए या इसको ख़त्म कर दिया जाए। और कतर के बारे में ये बताया जाता है कि उसने सोचना शुरू कर दिया है कि वो अमेरिका की इस जंग में अब उनका साथ नहीं देगा, बल्कि न्यूट्रल रहकर खित्ते के अंदर अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ेगा। ये वो तमाम माहौल हैं जिसमें नेतन्याहू की जंग को डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जंग बनाकर अमेरिकी अवाम और ईरान के ऊपर मुसल्लत किया, और अब उसके नताइज ये निकले कि डोनाल्ड ट्रंप अब गालियों पर उतर आए हैं। ट्रुथ सोशल के ऊपर उन्होंने आखिरी एक धमकी जारी की है, और ईरानी अवाम को मुखातिब करते हुए, कायदीन को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम्हारे पास अगले 48 घंटे की मोहलत है, या तो डील करो, आपने हुर्मुज़ को खोल दो, और अगर दोनों काम नहीं किए गए तो फिर हम पूरे ईरान को तबाह कर देंगे। पुलों को टारगेट किया जाएगा, आपके स्कूल्स को टारगेट किया जाएगा, आपके पावर प्लांट्स को टारगेट किया जाएगा, हर चीज़ को टारगेट किया जाएगा। अब तक 38 यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और स्कूल्स को टारगेट कर चुके हैं विद इन ईरान, और हज़ारों की तादाद में लोगों को ज़ख्मी किया गया, और 2000 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए। आपने याद रखना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग के शुरू होने से पहले ये कहा था कि लोगों का कत्लेआम जो ईरान के कायदीन हैं वो बंद कर दें, नहीं तो हम ईरान की मदद के लिए पहुंच रहे हैं। अब वो मदद तो नहीं आई, लेकिन आपने उन नंबर से कहीं ज़्यादा, यानी जो नंबर से उनको क्रॉस कर गए, लोगों को अपने हाथों से शहीद किया। तो डोनाल्ड ट्रंप के ऑप्शंस एक एक करके ख़त्म हो रहे हैं, और एक डेस्परेट मोड में आपको डोनाल्ड ट्रंप नज़र आ रहे हैं। और ये डेस्परेशन इतनी बढ़ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप अब गालियों पर उतर आए हैं। मैंने इससे पहले कभी भी किसी सुपर पावर की तरफ से किसी दूसरी कौम के लिए अल्फाज इस्तेमाल करते हुए उसे नहीं देखा जो आज डोनाल्ड ट्रंप इन अल्फाज का इस्तेमाल करें। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने ABC न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमेरिका की ज़मीनी फ़ौज का जाना ज़रूरी नहीं, लेकिन कि खारिज इम्कान भी नहीं, कल मुआहिदा हो भी सकता है, और उन्हें इस बारे में जो खबरें आ रही हैं लगता है कि मुआहिदा हो भी जाएगा। ट्रंप ने कहा कि मशरिक़ वस्ता तनाज़ा हफ्तों में नहीं, दिनों में ख़त्म होना चाहिए। अगर मुआहिदा ना हुआ तो बहुत कम छोड़कर पूरे ईरान को हम तबाह कर देंगे। इससे पहले इतवार को अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान को अपने हुर्मुज़ खोलने पर संगीन नताइज की धमकी दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पे जो पैगाम जारी किए इसे सुनिएगा, और इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए, लफ्ज़ों का चुनाव क्या है, क्या लीडर्स ऐसे बिहेव करते हैं, एक लीडर में और एक हारे हुए कमांडर के अंदर फ़र्क क्या है, वो डोनाल्ड ट्रंप ने हमें दिखा दिया है। ट्रंप ये कहते हैं कि अगर ईरान ने आपने हुर्मुज़ ना खोली तो शहरी तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा और ईरान पर क़यामत टूट पड़ेगी। मंगल ईरान के लिए पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा। अगर आपने हुर्मुज़ ना खोली गई तो ज़िंदगी जहन्नुम बना देंगे, बस देखते जाओ।
واضح رہے کہ یہ بیان اس 48 گھنٹے کی مہلت مکمل ہونے سے پہلے آیا جو ٹرمپ نے یہ مہلت دی تھی، تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ گالیوں پہ اتر آیا ہے۔ ایک پاگل پن کا مظاہرہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور دوستوں، ایسے ماحول میں جب ایران کو مسلسل دھمکی دی جا رہی ہے، آپ نے نا شہباز شریف کو نہیں بھولنا، ان کے بیانات کو نہیں بھولنا، اور ان سے سوال کریں، ان کو ٹیگ کر کے کہ کیا وہ دوبارہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کریں گے؟ کیا دونوں ہاتھوں سے سلوٹ اس دفعہ کریں گے کہ انہوں نے واقعی مسلم دنیا کی حفاظت کی اور وہ محافظ ہیں ہمارے؟ کیا جو کچھ ایران کے ساتھ ہو رہا ہے، خدا نہ خواستہ اگر پاکستان کے اندر یہ صورتحال پیدا ہوگی تو کیا پاکستان وہی کرے گا جو ایران کر رہا ہے، یا پھر وہ کرے گا جو آپ کو مڈل ایسٹ میں بہت سارے ممالک ایران کے خلاف صہیونیوں کے ساتھ اور جو ویسٹ کے ساتھ مل کر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ تو آپ نے شہباز شریف صاحب کو اس تاریخی موقع پر بھولنا نہیں ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ اس قسم کی سٹیٹمنٹس اور دنیا کو اپنا اصل چہرہ دکھا رہا ہے۔ اور دوستوں، یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیڈ لائنز ہیں نا، اب ایران ان ڈیڈ لائنز کو سنجیدہ لے بھی نہیں رہا، اور اگر سنجیدہ لینا ہوتا تو یقیناً وہ آج بھی تل ابیب کے اوپر حملے نہ کر رہے ہوتے۔ اب سے کچھ ہی دیر پہلے تل ابیب کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، حیفا کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور یہ ڈیڈ لائنز اگر آپ اٹھا کر دیکھیں یہ کتنی ڈیڈ لائنز ہیں۔ پہلی ڈیڈ لائن جی 21 مارچ کو یہ دی گئی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ اگر ایران نے 48 گھنٹوں کے اندر اہم تجارتی آبی گزرگاہ آبنہ ہرمز نہ کھولی تو وہ بجلی کی اہم اور بڑی تنصیبات پر حملوں کے ساتھ بڑے پاور پلانٹس کو بھی ختم کر دے گا۔ ٹھیک ہے جی، دوسری ڈیڈ لائن پھر 21 مارچ کو 2 دن کے بعد یہ ڈیڈ لائن آئی، اور وہ ڈیڈ لائن کیا تھی کہ دونوں ممالک کے درمیان بہت اچھی اور نتیجہ خیز بات چیت ہوئی، اور توانائی کے انفراسٹرکچر پر حملے 5 دن کے لیے میں مؤخر کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا اس نے کہا، انہیں 5 دن کو 10 دن میں کنورٹ کر دیا۔ 27 مارچ کو ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی حکومت کی درخواست پر توانائی کے پلانٹس پر حملہ 10 دن کے لیے مؤخر کیا جا رہا ہے، جس سے ڈیڈ لائن 6 اپریل تک بڑھا دی گئی، اور پھر 48 گھنٹے کی وارننگ، یعنی پیر کو یہ وارننگ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، منگل کو یہ اٹیک کریں گے۔ اب تو خیر انہوں نے ٹائم بھی دے دیا، اور ٹائم جو دیا گیا ہے اس میں اگر آپ جا کر دیکھیں تو جو ان کی ٹویٹ تھی اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا واضح لکھا، ٹیوزڈے 8 PM ایسٹرن ٹائم، اور ہم ایران کے اوپر تابڑ توڑ حملے کریں گے۔ دیکھیں یہ حملے اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے ایران کو ایک موقع دیا مذاکرات کا، یہ سب جھوٹ ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے، کیونکہ انہیں یہ موقع چاہیے تھا اپنے آپشنز کو ریوزٹ کرنے کا، جس کے اوپر انہوں نے کام کیا۔ اپنے فوجی جو پھنسے ہوئے تھے ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا، اپنے بحری بیڑوں کو منتقل کیا، اور ٹیبل پر بیٹھ کر اپنے آپشنز کو ریوزٹ کرنے کا انہیں ایک ٹائم چاہیے تھا جو انہوں نے حاصل کیا۔ اس میں ایران کو یہ جو وارننگ اور جو معاملہ دکھا رہے ہیں آپ کو، یہ ایسا نہیں ہے۔ دوستوں، میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ آپریشن وعدہ صادق کی 97ویں لہر ایران کا خلیج اور اسرائیل میں متعدد اہداف کو نشانہ بنانا، اور یہ رپورٹ ہو رہا ہے ایرانی پاسداران انقلاب کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ جاری کی گئی۔ وعدہ صادق کی 97ویں لہر کے دوران خلیج فارس اور اس سے متعلقہ علاقوں میں امریکی اور اسرائیلی اہداف کو میزائل اور ڈرون حملوں سے نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کے شعبہ تعلقات کے مطابق اس کارروائی کو ایرانی وزارت توانائی کے ملازمین کے نام کیا گیا، اور بیان میں کہا گیا کہ کویت میں محمد احمد بحری اڈے کے قریب ایک مقام پر موجود امریکی کمانڈر اور افسران کے اجتماع کو بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد علاقے میں ایمبولینسز کی بڑی تعداد میں کی آمد و رفت جو ہے وہ رپورٹ ہوئی ہے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اس کارروائی کے تسلسل میں متحدہ عرب امارات کے جبل علی بندرگاہ کے چینل میں موجود کنگ ڈاؤ اسٹار نامی ایک اسرائیلی جہاز کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا۔ قطر نیول کروز میزائل سے نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد جہاز میں آگ لگ گئی، اور آبِ ہرمز پر کنٹرول کے تحت گزشتہ روز سے اب تک جہازوں کو بغیر اجازت آمد و رفت سے روکا گیا، اور یہ ایک اور بڑا حملہ ہے جس کو ایران کی طرف سے رپورٹ کیا گیا ہے۔ اور میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، پاسداران انقلاب جہاں پر یہ سٹیٹمنٹ جاری کر رہی ہے وہیں پر ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر کا، اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور ڈونلڈ ٹرمپ کو خبردار کیا کہ ان کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات پورے خطے کو جنگ کی لپیٹ میں لے سکتے ہیں، اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ آپ کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات امریکہ کو ایک جہنم کی طرف دھکیل دیں گے اور اس سے پورا خطہ جل جائے گا۔ دیکھیں، اگر آپ ایران کے اوپر حملہ کریں گے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھا رہے گا، ایسا تو نہیں ہوگا۔ ہم نے ان 35-36 دنوں کے اندر جنگ میں ایران کو ہر گزرتے دن کے ساتھ پہلے سے زیادہ مزید طاقتور ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ یہ سمجھتے تھے کہ 5 دن کی جنگ ہوگی، ہمارے پاس وار ٹرافی ہوگی اور ہم شنائی پہ جاتے ہوئے ایک وکٹری سپیچ دیں گے اور وکٹری پریڈ ہوگی، موقع ملے گا، لیکن ایران نے آپ کو یہ دونوں
جو موقع تھے وہ حاصل کرنے نہیں دیے، اور آج ایران کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح سے آپ نے ان کے پلوں کو تباہ کیا، آپ نے ان کی قیادت کو تباہ کیا، لیکن دوستو اس پورے عرصے میں ایران ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو کمزور نظر نہیں آئے گا۔ دنیا میں، مسلمانوں میں، اور خاص طور پہ یورپی یونین کے بہت سارے ممالک، خاص طور پہ جو آپ کی سپر پاورز ہیں، چائنا اور باقی ممالک، ان کے اندر بھی آپ کو ایران کے لیے ایک سافٹ کارنر نظر آئے گا۔ اب ہوا یہ جی کہ 2 ممالک کی انٹری ہوئی ہے، اور ان ممالک کے اندر ایک تو چائنا ہے جس نے ثالثی کا کردار ادا کرنے کے حوالے سے ہاں کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف آپ کو رشیا بھی سنجیدہ نظر آتا ہے کہ اس پوری جنگ کو رکنا چاہیے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو پیچھے ہٹنا چاہیے۔ دیکھیں، دنیا کے بڑے بڑے ممالک آپ یہ سوچ کر خاموش نہیں رہ سکتے کہ بھئی امریکہ کے ساتھ پنگا کون لے گا۔ تمام دنیا کی بڑی طاقتوں کو، ممالک کو ایک کنسورشیم بنانا چاہیے جس میں آپ نے ہرمز ہو یا خاص طور پہ اس جنگ کو روکنے کے لیے اقدامات آپ کو کرنے پڑیں گے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ان فیصلوں کو دنیا نے ماننا نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر جائیں، جہاں آپ جا سکتے ہیں آپ کو اس کو روکنا پڑے گا۔ دوستو ایک اور خبر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اور خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکی بنکر شکن بموں سے لیس امریکی طیارہ برطانیہ سے روانہ ہوا ہے، اور اتوار کے روز برطانوی وقت کے مطابق 3:45 پر امریکی فضائیہ کے 3 B-1B بھاری بمبار طیارے یہاں سے پرواز بھرتے ہیں، فضائی اڈہ RAF فیئر فورٹ سے پرواز کر گئے، جن کے بارے میں کبھی امکان ہے کہ وہ ایران کی جانب جا رہے ہیں۔ دیکھیں، برطانیہ کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، تو پھر آپ کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ آپ نے جو ہوائی اڈے دیے ہیں اور دوسری طرف جو بڑے حملے کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، تو اس میں برطانیہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے۔ دوستو بختیار بھٹو کا ایک متنازع بیان ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے بختیار نے لکھا کہ میرے والد کے پاس بیرون ملک کوئی بینک اکاؤنٹ بھی نہیں، وہ دنیا کے ان چند رہنماؤں میں سے ایک ہیں جن کے تمام اثاثے اور دولت بڑے فخر کے ساتھ اپنے ہی وطن میں سرمایہ کاری کی صورت میں موجود ہے۔ اب یہ ٹویٹ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے جب سے UAE نے ہم سے پیسے واپس مانگے ہیں اور مڈل ایسٹ کے اندر جو صورتحال بنی ہوئی ہے، تو اس پہ لوگوں نے ایک ریئیکشن دینا یہ شروع کیا، کیونکہ پاکستان کے سیاستدانوں کے سارے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، اور جن ممالک کے اندر پاکستان کی انویسٹمنٹ ہے پراپرٹیز کی شکل میں ان سیاستدانوں کی، اور وہاں پر اب یہ پیسہ مانگا جا رہا ہے، اور خطرہ یہ ہے کہ اگر پیسہ نہ دیا گیا تو ان کی جائیدادیں کیونکہ ان ممالک میں ہیں ان کو ضبط کر لیا جائے گا۔ تو اس کے بعد جو گفتگو شروع ہو گئی، سیاستدانوں کے جب نام آئے تو اس میں زرداری صاحب کا بھی نام تھا، تو اس کے بعد یہ ٹویٹ جو ہے وہ کی بختیار بھٹو نے۔ اس کا یہ بیک گراؤنڈ رہا ہے۔ دوستو اصل میں حقیقت کیا ہے؟ دنیا کے نصاب میں جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، اگر کسی کی کرپشن کی کہانی آپ کو سننے کو، پڑھنے کو اور بطور ایک کیس سٹڈی ملے گی تو وہ زرداری صاحب ہیں۔ ویورز، آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ کسی جرم کرنے والے نے اپنے بچوں کو جا کر یہ بتایا ہو کہ بیٹا آج جو تم روٹی کھا رہے ہو نا، یہ فلاں جرم کے بدلے مجھے ملی ہے اور میں تمہارے لیے لے کر آ گیا۔ یہ جو تم کپڑے پہنتے ہو، یہ میں نے فلاں جگہ کسی کا حق مارا تھا، اور اس حق مارنے کے بدلے میں جو میں نے پیسہ ہتھیایا اس سے میں نے یہ کپڑے تمہارے لیے خریدے۔ کبھی آپ نے یہ باتیں نہیں سنی ہوں گی، تو بچوں کو کیا پتا کہ ان کے بڑے جو ہیں وہ کیا کچھ کرتے رہے۔ دوستو دنیا میں کتابیں لکھی گئی ہیں، حقیقت کیا ہے؟ 50 سے زائد کیسز ہیں ایکسٹورشن کے، بھتہ لینے کے، اغوا کے، اور یہ زرداری صاحب کے خلاف ہیں۔ اب یہ کیسز ثابت ہوئے یا پاکستان کی عدالتوں کے اندر جو ہمیشہ ہوتا ہے، ان کیسز کا نا ایک پیٹرن ہے۔ حکومت ان کی تھی تو کیس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ججز جو ہیں وہ ان کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، تاریخ پر تاریخ دی جاتی ہے۔ فاروق ایچ نائک نے ساری عمر زرداری صاحب کی خدمت کی اور ان کیسز کو عدالتوں میں چکر دے کر ختم کرنے کی کوشش کی۔ یا تو گواہ بیٹھ جائیں گے یا راستے سے ہٹا دیا جائے گا، یا گواہ ایک دم سے غائب ہو جاتے ہیں، اور یہ آپ کو پورا پیٹرن ان کے کیسز میں ملے گا۔ 50 سے زیادہ کیسز ہیں زرداری صاحب کے پوری جو سیاسی کریئر میں، جن کے بارے میں سہیل احمد نے اس دن کہا تھا کہ زرداری صاحب نے بھی تو 13 سال قید جو ہے وہ کاٹی ہے، تو عمران خان کے بارے میں آپ بات مت کریں۔ دیکھیں، عمران خان جو جیل کاٹ رہا ہے نا، وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے 13 سال جیل میں رہے، سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا ہوگا، لیکن ان کی فائلیں تھیں جن کو بطور ایک طرح سے کسی نے اپنی طاقت بنا کر ان کے خلاف استعمال کیا۔ اس میں کسی کو یہ مسئلہ نہیں تھا کہ اس نے جرم کیا، ہم نے اس کو سزا دینی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا جرم کیتا ہے، پھاڑ لو اور اس کو اپنی باتیں منواؤ اور استعمال کرو اپنے مقاصد کے لیے۔ زرداری صاحب ہاں میں ہاں ملاتے گئے، آزاد ہو گئے، جب ہاں میں ہاں نہیں ملائی تو قید کر دیے گئے۔ دوستو حقیقت کیا ہے؟ ریمنڈ ڈبلیو بیکر کی جی کتاب ہے کیپٹلزم ایکلیز ہیل، اسے جا کر آپ پڑھ لیں۔ بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری کے مبینہ غیر ملکی اثاثوں کی تفصیلات بیان کی گئی،
اور اس کے مطابق دعویٰ کیا گیا کہ ان کے اثاثے مختلف ممالک میں جائیدادوں، کمپنیز اور بینک اکاؤنٹس کی شکل میں موجود رہے۔ دستاویزات کے مطابق برطانیہ میں سرے کے علاقے میں ایک وسیع اور عریض اسٹیٹ موجود ہے جس پر مشتمل محل نما رہائش، سینکڑوں ایکڑ اراضی اور پولو گراؤنڈ 20 کمروں پر مشتمل ایک رہائش تھی جی، جس کی آپ نے اکثر اس کا قصہ جو ہے وہ سنا ہوگا، جبکہ لندن میں 4 فلیٹس کا بھی ذکر کیا گیا۔ اسی طرح برطانیہ کے مختلف بینکس میں متعدد اکاؤنٹس ہونے کا بھی دعویٰ کیا گیا۔ برطانیہ میں سرے کا لگژری محل اور لندن کے مہنگے فلیٹس زرداری سے منسوب کیے جاتے ہیں، مگر مکمل سرکاری تصدیق سامنے نہیں ہے۔ دیکھیں، جب آپ کے مقاصد ایک ہو جاتے ہیں نا، جب آپ بڑی کرسی پر بیٹھے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ ان تمام چیزوں کو دبانے کی کوشش کریں گے اور وہاں پر کردار آ جاتا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا۔ اگر زرداری صاحب پاکستان کے اندر صدر ہوں اور پاکستان سے برطانیہ کو کچھ کام کروانا ہو تو یقیناً یہ کیسز بند ہو جائیں گے اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو آج پاکستان کے اندر اگر کیسز نہیں کھل رہے اور انٹرنیشنلی ان کی جائیدادوں کے اوپر لوگ پردہ ڈال دیتے ہیں تو یقیناً انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار ہے۔ فرانس کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ نارمنڈی میں ایک شیٹو زرداری کے والدین کے نام پر موجود تھا، جبکہ کینز میں بھی جائیداد ہونے کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ فرانس کے مختلف بینکس میں بھی اکاؤنٹس ہونے کی بات کی گئی۔ دوستو، سوئٹزرلینڈ کے بارے میں بھی یہ بتایا گیا کہ وہاں کئی بڑے بینکس میں اکاؤنٹ موجود ہے۔ سوئس بینک کا جو کیس ہے، سوئس اکاؤنٹس کا، یہ کیا کیس ہے؟ میرا خیال ہے بختاور کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، یا پتہ ہے یا آپ بتانا نہیں چاہتے۔ یہ جو سوئس اکاؤنٹ کا کیس تھا، پاکستان کے وزیر اعظم نے خط نہیں لکھا اور اپنی حکومت سے وہ ہاتھ دھو بیٹھا۔ تو زرداری صاحب ذرا حوصلہ کریں، بچوں کو بتایا کریں کہ آپ نے یہ پیسہ، یہ نام کیسے کمایا، مسٹر 10% کا نام کس نے دیا اور کیوں دیا گیا۔ اور دنیا کے بڑے بڑے جو سربراہان تھے وہ اپنے ہاتھ کو آپ سے ملانے کے بعد جو ہے وہ انگلیاں گنا کرتے تھے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور ایک بندہ پاکستان ایک ہسپتال بنانے کے لیے جاتا ہے، اس کی ٹانگ کے اوپر بم باندھ کر اسے بینک لے جایا گیا، اس کے تمام اکاؤنٹس کو خالی کر لیا گیا، پھر آخرکار وہ بندہ جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے باہر آ گیا۔ یہ کہانیاں اپنے بچوں کو بتائیں، یہ کسی سنسنی خیز ناول جیسی کہانیاں ہیں جن میں حقیقت کا رنگ آپ ڈال سکتے ہیں۔ جب آپ سنا رہے ہوں گے جس نے یہ سب کچھ کیا وہ اپنی کہانی خود سنائے گا، تو میرا خیال ہے کہ اس میں ایک احساس پیدا ہوگا بچوں کو، اور ان کو فیل کرنے کا ایک موقع ملے گا کہ ان کے جو ابا حضور ہیں انہوں نے کس قسم کے جرائم کیے۔ اب یہ ثابت نہیں ہوتے، یہ الگ معاملہ ہے، اور یہ وائٹ کالر کرائم کا پاکستان کے حالات کے اندر سر بڑا ایک المیہ رہا ہے کہ وائٹ کالر کرائم دنیا میں ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے، تو پاکستان جیسے ملک کے اندر جہاں پر ہم کوئی انٹرنیشنل کوئی اپنا کانٹریکٹ نہیں لکھ سکتے، پاکستان کی عدالتیں اس قدر نالائق عدالتیں ہیں، ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی ججز کی کہ وہ ایسے وائٹ کالر کرائم کا جو ہے وہ کوئی کھرا لگا سکیں۔ تو اس کے بعد برٹش ورجن آئی لینڈ کے حوالے سے دستاویزات میں متعدد آف شور کمپنیاں، سرمایہ کاری اداروں کی فہرست دی گئی جو عام طور پر بین الاقوامی کاروباری اور مالی ڈھانچوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ دبئی میں کچھ جائیدادیں پرانے گوشواروں میں ظاہر ہوئی، جبکہ دیگر اثاثے خاندان سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ برسلز میں کمرشل اور رہائشی عمارتوں کا ذکر تحقیقات میں آیا، مگر اس کی باضابطہ تصدیق نہیں ہو سکی۔ نیو یارک کے مینہٹن اپارٹمنٹ کو زرداری سے جوڑا گیا، مگر یہ دعویٰ بھی متنازع اور غیر تصدیق شدہ تھا، لیکن یہ بات سچ ہے کہ یہ آپ ثابت تو نہیں کر سکے، لیکن یہ چیزیں زرداری صاحب کے ساتھ چلتی رہی ہیں۔ اب لندن میں بھی یہ جو ایجور روڈ کے اوپر ایک گھر ہے جی، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، لیکن رحمان ملک صاحب کی وفات کے بعد یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ اور بہت ساری ایسی پراپرٹیز تھی جن میں فرنٹ مین آپ کو ملیں گے، اور کئی ان میں سے دنیا سے چلے گئے۔ اب یہ پراپرٹیز کس کی تھی؟ بے نظیر بھٹو کی، ان کے خاندان کے باقی افراد کی، لیکن آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہی سیاستدان انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ان تمام جو جائیدادیں آپ لوگوں نے بنائی ہے، جو آپ کی فائلیں، اس کے اوپر پردہ ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ پاور کے اندر ہوتے ہیں نا، تو پھر آپ ڈیل کر لیتے ہیں کہ اچھا تم نے مجھے کچھ نہیں کہنا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اور دوستو، جب ماضی زرداری جیسا ہوتا ہے نا تو پھر آپ کو تا حیات استثنا لینا پڑتا ہے، اور زرداری صاحب نے پھر استثنا لیا کیونکہ ان کو خوف یہ تھا کہ اگر یہ استثنا نہ لیا گیا تو کبھی نہ کبھی ان کی فائلیں کھلیں گی اور ان فائلوں کو کھول کر ان کے خلاف کیسز چلائے جائیں گے۔ اگر آپ کو واقعی یقین تھا کہ آپ کے کیسز جو ہیں ان میں جان نہیں ہے تو پھر آپ عدالتوں کا سامنا کرتے۔ آپ کو کوئی کیس بھی میرٹ پر ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر جج جو ہے وہ چھٹی پر چلا گیا، تاریخ دے دو لمبی، وکیل جو ہے وہ موجود نہیں ہے، تاریخ دے دو، حکومت ہماری آ گئی تو ذرا راستہ نکالیں۔ یہ جو زرداری بار بار کہا کرتے تھے نا
کہ سرکار یہ جتنی انویسٹمنٹ نون لیگ نے ججوں پہ کی ہے، اگر ہمارے پاس بھی اتنی انویسٹمنٹ ہوتی تو ہم بھی ضرور کرتے۔ یہ 27ویں ترمیم کے بعد انہوں نے بھی پھر سندھ ہائی کورٹ میں انویسٹمنٹ کی ہے۔ دیکھیں، یہ جتنے بھی ججز ہیں جن کو پولیٹیکل طریقے سے نامنیٹ کیا جائے گا، یہ ان کی انویسٹمنٹ تھی اپنے جتنے بھی جرائم ہیں ان کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے۔ پاکستان کے عدالتی نظام کو ایسے نہیں کنٹرول کیا گیا اور استثنا حاصل کیا گیا۔ اور دوستو، یہ سلسلہ اگر کوئی توڑ سکتا ہے تو وہ آپ ہیں، پاکستان کی عوام ہے، اور عمران خان ایک امید ہے، اور اس امید کے ناطے اب پاکستان کی عوام کو ان ایکشن آنا پڑے گا۔ دیکھیں، یہ 3 برسوں میں پاکستان کے اندر جمہوریت کی کوئی آواز بنا ہوا ہے نا، وہ عمران خان ہے۔ یہ جو جھوٹ بریگیڈ اسے کہیں یا پھر دھوکہ بریگیڈ کہیں، جس نے پاکستان کی عوام کو بار بار دھوکہ دیا، اب کیا عوام دوبارہ سے اس دھوکے کے لیے تیار ہے؟ یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ میں آپ کو کچھ خبریں اب اس دھوکہ بریگیڈ کے حوالے سے جو تحریک انصاف کے اندر موجود ہے، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ دوستو، پچھلے 3 برسوں میں ہم نے پاکستان میں ظلم ہوتے ہوئے دیکھا، فسطائیت دیکھی، اور پاکستان میں طاقتوروں کو انصاف کا گلا دباتے ہوئے دیکھا۔ لوگ اسے فسطائیت کا ایک سیاہ دور کہتے ہیں، ایک ایسا دور جب پاکستان کے اندر ظلم اور جبر کی داستان لکھی گئی، چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا، انسانی حقوق پامال ہوتے ہوئے ہم نے پاکستان میں ان 3 برسوں میں دیکھے۔ جو کچھ 78 برسوں میں ہوتا رہا جمہوریت کے ساتھ، وہ ایک طرف، اور جو کچھ ہم نے 3 برسوں میں دیکھا وہ ایک طرف۔ لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دور ہے، لیکن دوستو، اس سیاہ دور کے اندر میں نے ایک میریکل بھی دیکھا ہے، ڈیموکریسی۔ اور وہ ڈیموکریسی کا جو معجزہ ہے وہ عمران خان کی شکل میں آج ہمیں ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آئے گا۔ ان پچھلے 3 برسوں میں ریاست نے اپنا پورا زور لگایا کہ عمران خان کو کسی طرح کمپرومائز کیا جا سکے۔ آپ کے آنے سے پہلے پاکستان میں سیاستدانوں کی فائلیں بھی بنتی رہی، اور ان فائلوں کے ذریعے پاکستان کی جمہوریت کو ہمیشہ کنٹرول کیا جاتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، طاقتور حلقوں کے لیے، اس حکومت کے لیے کہ چوروں ڈاکوں کی حکومت تو ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی، لیکن ایک جو معجزہ جمہوریت کا سب سے بڑا معجزہ ہے اسے آپ کمپرومائز نہیں کر سکے، اور اس معجزے کو اپنے لیے استعمال نہیں کر سکے۔ وہ کیا تھا معجزہ، اور کیا ہے یہ معجزہ؟ وہ عمران خان، چونکہ اس کی کوئی فائل نہیں ہے، وہ آج جیل میں اپنے اصولی موقف پر قائم ہے، اور اس موقف پر وہ اتنا آگے اور پختہ ہو چکا اور آگے نکل چکا ہے کہ اب وہ زندگی اور موت کی بات کر رہا ہے۔ یا تو آزادی دے دو، یا پھر میں تمہارے ساتھ کسی صورت بھی کمپرومائز نہیں کروں گا جو تم کوشش کرنا چاہتے ہو۔ عمران خان کا یہ 2 ٹوک اعلان ہے، تو بعض لوگوں کے لیے یہ فسطائیت کا دور ہے، لیکن دوستو، میں اسے ایک ایسا دور جو فل آف میریکلز تھا وہ سمجھتا ہوں، کیونکہ اس دور کے اندر جہاں پر بڑے بڑی شخصیات، پراکسیز اور اسٹیبلشمنٹ کا جو 78 برس کا کھیل تھا وہ ہم نے بے نقاب ہوتے ہوئے دیکھا، وہیں پر پاکستان کے اندر تحریک انصاف کی جتنی بھی پراکسیز ہیں وہ ایک ایک کر کے ان کی پہچان قوم کے سامنے آ رہی ہے۔ دوستو، ہم نے کچھ لوگوں کے نام اکٹھے کیے تحریک انصاف کے اندر، جو پچھلے 3 سالوں میں پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو کس طرح سے دھوکہ دیتے رہے، جو میں نے کیپشن میں لکھا ہے نا کہ دھوکہ بریگیڈ۔ ان لوگوں کے نام آپ نے یاد رکھنے، اور کس طرح انہوں نے دھوکہ دیا۔ بریسٹر گوہر چیئرمین بنتے ہیں جی، اور عارضی طور پر انہیں پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین بنا دیا جاتا ہے، اور جب انہیں چیئرمین بنایا گیا تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جب تک عمران خان کی سزا کالعدم نہیں ہو جاتی وہ اس عہدے پر رہیں گے۔ یعنی واضح مینڈیٹ تھا کہ عمران خان کی رہائی کرائی جائے گی۔ جب آپ کسی بڑی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں اور سب سے مقبول جماعت کے اگر چیئرمین بنا دیا جائے، عمران خان کے بعد نمبر 2 ہوں، تو آپ کو ایک لمحے کے لیے احساس تو ہوتا نا کہ یار اس سیٹ پر بیٹھنے کے تو بڑے مزے ہیں، پاکستان کی عوام جو ہے وہ مجھے پسند بھی کرتی ہے، اور میں اس کرسی کو جانے نہیں دوں گا، کیونکہ ایک امید آپ کے پاس ہے کہ عمران خان کے بعد یہ شاید کرسی ہماری پکی ہو جائے۔ انہوں نے آج تک الیکشن اس لیے نہیں کروائے۔ اگر آپ بریسٹر گوہر کا پورا ٹریک ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں، پریس کانفرنسز، بیانات، گفتگو کے ذریعے حل کی رٹ لگانا، یہ ہمیشہ ایک کمزور چیئرمین کی ایک نشانی ہے جو یہ صاحب کرتے رہے۔ آج تک یہ بریسٹر گوہر گرفتار نہیں ہوئے۔ اب یہ وجہ تھی کہ پارٹی بھی ان پہ تنقید کر رہی ہے، کارکنان بھی تنقید کر رہے ہیں، اور پارٹی کو جوڑ نہیں سکے۔ پارٹی میں اختلافات مزید بڑھتے گئے، اختلافات اتنے بڑے کہ اب یہ عوام کے درمیان بھی ان کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ اور 26 نومبر کے بعد انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں حکومت کے خلاف ایک مقدمہ دائر کرواؤں گا، لیکن یہ مقدمہ دائر نہیں ہوا۔ ناکامی کی ایک تصویر 2024 کے آخر میں حکومت سے مذاکرات شروع ہوتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات میں 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کے لیے آزاد عدالتی کمیشن تھا، سیاسی قیدیوں کی رہائی کا معاملہ تھا، فوجی عدالتوں کا خاتمہ بھی اس میں شامل تھا، لیکن 23 جنوری 2025 تک یہ مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو گئے۔ فروری 8 کو یوم سیاہ کا اعلان کیا گیا، لیکن اس
कॉल पर अवामी रद्द अमल इंतहाई मायूस कुन रहा, क्योंकि इन लोगों ने कभी कोशिश ही नहीं की। देखिए, जब आप के साथ अवाम नहीं चलती ना, तो फिर आपकी सियासी तहरीक की कोई हैसियत नहीं होती। जिस्म के अंदर रूह ना हो तो जिस्म जो है वो मुर्दा हो जाता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तहरीक थी, जो बैरिस्टर गौहर जिसे चलाना चाहते हैं, इसमें आपको आवाम नजर नहीं आएगी, क्योंकि इख्तलाफात मौजूद हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, 2.5 साल तक चेयरमैन रहे इमरान खान अभी तक जेल में मौजूद हैं। गौहर ने इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बार बार जो नरम लहजा इख्तियार किया, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से कोई रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं कर सके। इनका ये ख्याल था कि शायद हम नरम लहजा रखकर इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई रास्ता निकालेंगे, लेकिन रास्ता निकलना तो दूर की बात है, तमाम रास्ते बंद होते गए। बैरिस्टर गौहर ने कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। और दोस्तों, जहां पर मैदान की बात है, तो बैरिस्टर गौहर ने मैदान को संभालना था, लेकिन ये क्या करते रहे, ये उस मैदान को संभाल कर बैठ गए जो मैदान जिसका कंट्रोल सारे का सारा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पास था। और एक बतौर मैसेंजर इन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पैगाम इमरान खान तक पहुंचाए। और आपको कोई एग्रेशन, उनकी शख्सियत इनके फैसलों में नजर नहीं आएगा, बल्कि इन्होंने पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया। और जब बात आती है ईवान की, मैदान के बाद, तो यहां पर आपको उमर अयूब साहब का किरदार नजर आएगा, जिनके पास सबसे बड़ा मैंडेट था। वो जमात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क की सबसे मकबूल जमात का मैंडेट लेकर आप पार्लिमान के फ्लोर पर खड़े हों, लेकिन आपने ना वो रास्ते निकाले और ना ही वो रास्ते आपके सामने मौजूद थे जिनको आप बतौर अपोजिशन लीडर इमरान खान की रिहाई के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रोमाइज़ हो गए और इनकी स्टेटमेंट्स आपको सिर्फ एक मखसूस टाइम पे नजर आएंगी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये भी मंजर से गायब हो गए। और कब आपको ये सियासी मंजर पे नजर आते हैं, जब इनके अपने घर की एक सीट का मामला आ जाए। जब इनको नाहल किया गया ना, तो हरीपुर की सियासत के बारे में कहा जाता है कि इनका एक बड़ा असर रसूख था और इनका ये ख्याल था कि ये घर की सीट है, घर में रहे, लिहाजा उन्होंने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और घर के एक फ़र्द को इलेक्शन लड़ा दिया। और इमरान खान ने साफ कहा था कि आपने बाई इलेक्शन में नहीं जाना, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको यहाँ भी मुकम्मल खामोश नज़र आती है और कुछ लोगों ने बैठकर ये फैसला कर लिया। दोस्तों, जब ईवान के बाद मैदान की बात आती है, तो आपने अली मीन गंडापुर को नहीं भूलना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सिर्फ 3 ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ थी जब आप इमरान खान की इस तहरीक को अरूज पर ले जाकर और इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ कर सकते थे, लेकिन अली मीन गंडापुर ने 3 दफ़ा धोखा दिया और आखिरी मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने उन्हें पकड़कर तहरीक चलाने की कोशिश की। तो जब आपके जो लीडर्स हैं वो इस किस्म के होंगे, तो हालात जो हैं वो फिर जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 बरस के बाद हैं, वो आपको ये हालात मिलेंगे। अब होता क्या है जी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर मार्च 2024 से अक्टूबर 2025 तक वज़ीर आला रहे। पीटीआई के लिए सबसे मजबूत हथियार एक पूरी सूबाई हुकूमत थी, आप उसे लीड करते हैं। आपके पास बहुत सारे रास्ते थे जहां पर आप पाकिस्तान की हुकूमत को मजबूर कर सकते थे। ताकतवरों के साथ आपके ताल्लुक भी थे, लेकिन आपने इन ताल्लुकात को इमरान खान की रिहाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया। आप तो बुशरा बीबी के पीछे पड़ गए। और आखिरी, जब आपको याद होगा दोस्तों, 26 नवंबर का जो एहतजाज हुआ और जब गोली चलाई गई, उस वक्त इनके इख्तलाफात बुशरा बीबी के साथ खुलकर सामने आए और इन्होंने बुशरा बीबी के हवाले से बहुत सारी बातें की। और उससे पहले भी वर्कर्स इनको डी चौक में ढूंढ रहे थे और ये असम्बली के फ्लोर से बरामद हुए। और जो इन्होंने 90 दिन की बातें की, इनकी हकीकत भी दुनिया के सामने आ गई कि इन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की हुकूमत को एक मौका फराहम किया अपने पांव मजबूत करने के लिए। और ये मौका पिछले 2.5-3 वर्षों से हम देख रहे हैं। ये वो शख्सियात थी जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर रहते हुए जो फैसले थे वो किसी और के लिए किए, और आज जो हालात हमारे सामने। फिर आ जाते हैं जी एक और शख्सियत, और ये हैं आरिफ अलवी साहब। आरिफ अलवी साहब ने जी बड़ा मायूस किया है। आरिफ अलवी साहब इमरान खान के बहुत करीब थे। आरिफ अलवी साहब को एक बड़े होने की हैसियत से सियासी जमात में आपकी तमाम बात लोग मानते भी हैं। आपको चाहिए था कि आप तहरीक को लीड करते, आप मैदान में आते, लेकिन ऐसा लगता ये है कि मुकम्मल खामोशी है, और ये खामोशी दानिस्ता तौर पर है। आपके क्लिनिक को बंद किया गया, सील कर दिया गया, बिल्कुल ठीक बातें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोगों को, बच्चों को, उनके ख़ानदान के अफराद को, जो सियासी कायदीन हैं, उनके सामने तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लेकिन आरिफ अलवी साहब आपको इस मंजर से गायब रहे। बैकडोर आपके मुज़ाकरात का एक सिलसिला आप शुरू कर सकते थे, लेकिन उसमें भी आप नाकाम हो गए, या आपने शुरू ही नहीं किया। तो आरिफ अलवी साहब ने यकीनन इस लिस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा मायूस किया, और जो वो किरदार अदा कर सकते थे, आप देखें कि लास्ट इनकी ट्वीट आपको नहीं मिलेगी। कई महीने गुजर गए कि इन्होंने इमरान खान के बारे में या किसी और के बारे में या तहरीक के बारे में कोई बात की हो, तो आरिफ अलवी साहब आपको मंजर से गायब नजर आते हैं। फिर आ जाते हैं शेख वकास साहब। इनके पास बड़ा अहम होता है,
लेकिन शेख वकास भी आपको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर नहीं आते। मैं तो हैरान हूं, कुछ दिन पहले इनका एक आर्टिकल छप गया, तो ये लोग आपको या तो ट्विटर पे नजर आएंगे या फिर आपको आर्टिकल्स अब लिखते हुए नजर आएंगे। इनका इस तहरीक से कोई ताल्लुक नहीं है। तो दोस्तों, ये वो धोखा ब्रिगेड है जिसने पिछले 3 वर्षों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया, इमरान खान के कॉज को नुकसान पहुंचाया। अब 7 अप्रैल को देखना ही होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने लोग और ये ओहदेदारान पूरे मुल्क से कब और कहां से कैसे पहुंचेंगे, और जो अलीमा खान ने जो कॉल दी है क्या इस कॉल के साथ खड़े होते हैं। देखिए, शेख वकास, आरिफ अलवी, इन सब की जिम्मेदारी बनती थी कि बहनें सिर्फ अपने भाई की आज़ादी की बात नहीं कर रही, हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ेगा तो ये सिर्फ अपने भाई के लिए नहीं कर रही बल्कि पाकिस्तान के लीडर के लिए कर रही हैं। लेकिन ये तमाम कायदीन आपको मुसलसल लापता इस मंजर से नजर आ रहे हैं। और भी बहुत सारे नाम हैं, मैं आगे चलकर आने वाले प्रोग्राम्स में दोस्तों एक एक करके आपके साथ मैं शेयर करूंगा। लेकिन अब पूरी कौम की नजरें जो सोहेल अफरीदी के ऊपर हैं, अल्लाह करे जी कि एक रास्ता निकले और सोहेल अफरीदी इन लोगों से बेहतर परफॉर्म करें और इमरान खान की रिहाई के लिए कोई रास्ता निकालें। और दोस्तों, आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची चैप्टर के हवाले से मैं खबर दूं कि पूरे मुल्क के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत का जो इजाफा था, इसका एक इफेक्ट पड़ेगा आम आदमी के ऊपर। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जो ड्यूटी है वो निभाई और अवाम की नुमाइंदगी करते हुए सड़कों पर आ गए। कराची के अंदर सर एक बड़ा क्रैकडाउन हुआ है, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर धावा बोला गया और महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीख की बुलंद तरीन सतह जहाँ पे हमें ये कीमतें नज़र आ रही हैं, इसके ऊपर एहतजाज हुआ। तो इन जालिमों ने ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को तशद्दुद का निशाना बनाया, और पुलिस जो हमेशा से करती है वही इन लोगों ने किया। ये आलाकार बने हुए हैं इस निज़ाम के, और इन प्रॉक्सीज के ज़रिए जो बड़ी प्रॉक्सीज हैं वो छोटी प्रॉक्सीज से काम ले रही हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कराची के अंदर एक क्रैकडाउन किया गया, मैदान जंग बना रहा है जी। वो लोग जो कहते हैं कि जमहूरियत है मुल्क के अंदर, कराची के हालात को देखें, कराची में तहरीक इंसाफ के वर्कर को मार खाते हुए देखें तो आपको पता चलेगा कि इस मुल्क के अंदर कितनी जमहूरियत है। ये हमारी आज की वीडियो थी, अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।